کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جو درود شریف کے فضیلت سے متعلق ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اپنے سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالز جن میں آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنی بے روزگاریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے آپ تذکرہ فرماتے ہیں، پھر اس کا روحانی علاج آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. اس سلسلے کو لے کر اسی نیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کریں گے، ان کی دلجوئی کریں گے، ان کو ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے اور اس ذریعے سے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان تعریف نور سمندری سے بات کر رہا ہوں. حضور زکام اور سر میں اکثر درد رہتا ہے، اس کا تو روحانی علاج عطا فرما دیں. زکام، درد سر، رمضان بھائی ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام دانیال بٹ ہے. مجھے بالکل بھی پڑھنے میں من نہیں کرتا، مہربانی کر کے استخارہ کر کے مجھے اس کا علاج بتائیں. دانیال بٹ بھائی، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا پڑھائی میں آپ کا دل لگ جائے اور اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام شبیر افریدی ہے، طرف سے بات کر رہا ہوں. میرا کامے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، کامہ نہیں بن رہا. شبیر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کا مسئلہ حل فرمائے. اللہ کرے کہ آپ کے حق میں بہتری ہو جائے اور آپ اس مشکل، اس مصیبت سے آپ باہر آ سکیں. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو ان کا روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے، اور جس اسلامی بھائی نے ہم سے استخارے کا فرمایا آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے. اس دوران آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آئیے اس کے روحانی علاج سنتے ہیں، اور ساتھ قلم اور کاغذ ضرور رکھیے تاکہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے آپ اس کو نوٹ کر سکیں، اس کی تعداد، اس کی میعاد، اس کا وقت وغیرہ آپ تاکہ سب نوٹ کر سکیں. سب سے پہلے رمضان بھائی ہیں سمندری سے، فرما رہے ہیں کہ ان کو شہر نوری، ہماری مدنی اصطلاح میں اس کو شہر نوری کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے مسئلہ یہ ہے کہ زکام ہے، سر میں درد ہے، اس حوالے سے روحانی علاج شاد فرما دیے. انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا بھی ہے کہ انہیں زکام اور درد سر کے مرض سے نجات عطا فرمائے. اس کے لیے ایک بہت ہی مختصر سا روحانی علاج یہ یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کے نا پھر اپنے
سینے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد سر سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کے یہ بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل تندرستی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید ہمارے یہ شبیر بھائی عرب شریف سے جنہوں نے کال کی، اقامہ ان کا نہیں بن پا رہا، اس کے حوالے سے کوئی روحانی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کا اقامہ بننے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ ان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا باقی، ہے نا، یا باقی 100 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے اور اس کے بعد دعا جو کریں گے اس کی برکت سے آپ کے اقامہ بننے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ شبیر بھائی آپ نے بھی روحانی علاج سماعت فرمایا، رمضان بھائی آپ نے بھی روحانی علاج سماعت فرمایا، امید ہے آپ نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دانیال بھائی ہمارے، ان کے حوالے سے جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ پڑھنے میں ان کا دل نہیں لگتا، اور کئی نوجوان، کئی ایسے طالب العلم ہیں جنہیں شکایت ہوتی ہے کہ ان کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تو سب سے پہلے تو یہ بتائے استخارے میں کیا اشارہ ملا اس حوالے سے؟ دانیال بھائی پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ایسا کوئی معاملہ، کوئی بندش یا جادو وغیرہ کا نہیں ہے، بہرحال ان پہ نظر بد کا جو ہے معاملہ ہے، اور یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض ایسے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں طالب علم جن پر مطلب کہ اچھے مارکس لینے میں ہوتے ہیں، یا مطلب کہ ہوم ورک اچھا کر لیتے ہیں، یا پھر مطلب کہ آگے کا جو سبق انہیں ملنے والا ہوتا ہے وہ بھی مطلب کہ اگینسٹ میں تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، تو ایسے جو ہوتے ہیں نا نمایاں طالب علم، اب یہ کہ میں نمایاں کی ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ نہیں معلوم، لیکن بہرحال ان پہ نظر بد کا ہی اشارہ ہے، اور ان کے لیے ایک وظیفہ ہے نظر بد کا اثر مطلب ختم کرنے کے لیے، بہت ہی پیارا اور آسان سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دھم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ پڑھنے کا دل جن کا نہیں لگتا، اب آیا وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اسے آپ لکھ بھی لیجئے، والدین کے بھی بہت کام آئے گا، کہ بعض اوقات والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے مدرسے نہیں جاتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگاتے، درس نظامی کر رہے ہیں لیکن ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے دل لگے گا تو یاد بھی ہوگا، اور جب اس کا من ہی نہیں لگ رہا، اس کا جی اچاٹ ہے، تو اس کو یاد بھی نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اسی طرح ہمارے وہ حصے بھائی مبلغین کے بھی بڑے کام کا یہ وظیفہ ہے کہ جن کا مطالعے میں دل نہیں لگتا، اور یہ مطالعہ جو ہے یہ تو صحیح بات ہے کہ مبلغین کے زور بیان کی جان ہے، یہ جب تک مطالعہ نہیں ہوگا تب تک ظاہر ہے وہ بیان کرنے میں جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ ذہن میں نہیں آتے، اور انفرادی کوشش کی بھی جان ہے مطالعہ، تو مطالعہ ضرور جاری رکھیے، امیر اہل سنت کے کتابوں کا، امیر اہل سنت کے رسائل کا، اور مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں یہ وقتاً فوقتاً زیور طباعت سے آراستہ ہوتی رہتی ہیں، شائع ہوتی رہتی ہیں، ان کا مطالعہ فرماتے رہیے۔ امیر اہل سنت بالخصوص چند کتابوں کا بالخصوص فرماتے ہیں کہ ان کا مطالعہ، خاص طور پہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم، اس کا امیر اہل سنت بارہا اس کے حوالے سے فرماتے رہتے ہیں، اس کا مطالعہ خاص طور پہ اس کی 3 جلد کے حوالے سے، کہ اس میں مہلکات کا بیان ہے، وہ باطنی امراض جو انسان کی آخرت کے لیے برباد کن ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کی تشخیص، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے، یہ سب اس کتاب کے اندر آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور امیر سنت کے خاص طور پہ جو رسائل اور کتب ہیں وہ ان علوم سے مالا مال ہیں، تو اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، اللہ اکبر، یہ تو سمجھیں کہ یہ علوم کا مجموعہ ہے، کہ وہ علوم جو بندہ برسہ برس کی کتب بینی سے اور مطالعے سے حاصل نہیں کر پاتا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی برکت سے وہ ان علوم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار علمی نکات اور ایسے مدنی پھول وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی وہ برسہ برس سے جس کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے، وہ
کتب بینی کتابیں کھنگال چکا ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے بعض اوقات وہ چیزیں اس کو نہیں مل پاتی. لیکن امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں کسی ایسے مدنی مذاکرے میں خوش نصیبی سے وہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اور بعض سارے بھائیوں سے اس بات کا ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس چیز کی تلاش میں تھے کہ یہ اس کا کہاں پر ہے، یہ کہاں یہ لکھا ہے، لیکن اتفاق سے وہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں بیٹھ گئے اور وہ اسی وقت اس کا مسئلہ حل ہو گیا. جس کا پڑھنے میں دل نہ لگتا ہو اس کے حوالے سے یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت نے فرعون کا خواب کے آخری پیج ہوتا ہے، آخری جو بیک پیج ہوتا ہے اس پہ لکھا ہے کہ جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو، اس کا دینی تعلیم اور درس نظامی میں دل نہ لگتا ہو، تو اس کو روزانہ 5 وقت پانی پر یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے. انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا انشاءاللہ. آئیے اب آپ کے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ کا نام ہے محمد توحید حسن، اس کی والدہ کا نام ہے شبانہ کوثر. 4 سال ہو گئے ہیں وہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کا بڑا علاج کرایا ہے ڈاکٹروں سے، تو ڈاکٹروں نے اسے نہ جواب دے دیا ہے. استخارہ کر کے نہ مجھے بتا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. حافظ مدد حسین قادری لندن سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری بیوی کا نام شمیم اختر، اس کی والدہ کا نام سردار بیگم ہے، اکثر بیمار رہتی ہے. برائے مہربانی استخارہ فرما کر بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ابھی ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. محمد طیب مقصودہ بی بی. میں جو بھی کام کرتا ہوں کوئی مکمل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. طیبہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آپ کے کام میں جو رکاوٹیں حائل ہوں وہ دور ہو جائیں. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کریں گے، آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے گا. مزید کال چلا دیجیے. عالیہ نہیں بستی کا نام ہے اور نادیہ نہیں ان کی مدر کا نام ہے. ایسا مسئلہ یہ ہے کہ میسج 4 سال کی ہونے والی ہیں لیکن کمزور بہت ہیں. 4 سال کی یہ بچی ہے لیکن کمزور بہت ہے. اس حوالے سے ابھی روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. عمر فاروق اتاری، والدہ کا نام ہے نورا بی بی، اور میرا مسئلہ ہے کہ گھر میں بڑی پریشانی اور بیماری وغیرہ ہوتی ہے، رزق کی برکتی ہے. گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، بے برکتی، 3 مسائل آپ نے بیان فرمایا فاروق بھائی. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان تینوں مسائل کا ایک روحانی علاج عرض کریں گے. اچھا، یہ محمد توحید بن شبانہ کوثر یہ بیمار رہتے ہیں، ان کا استخارہ فرما دیجیے. یہ حافظ صاحب ہیں، ان کی زوجہ شمیم اختر بنت سردارہ بیگم یہ بیمار رہتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے فاروق بھائی ہیں، ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا بھی استخارہ. باقی جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج کا فرمایا آپ کو روحانی علاج بھی عرض کیے جائیں گے. اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا طیب بھائی نے کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہے. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں نہ آئیں، کام ان کے پائے تکمیل تک پہنچ جایا کریں. جی عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے کاموں کی رکاوٹیں دور فرمائے. اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ کہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کیجیے اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کے بعد 200 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اپنی رکاوٹوں کے لیے جو کاموں میں رکاوٹیں اس رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں کی رکاوٹیں اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ عالیہ بنت نازیہ ان کے والد صاحب غالباً فرما رہے ہیں 4 سال کی مدنی منی ہے، جی کمزور بہت ہے. سوالے سے کوئی روحانی علاج اللہ عز و جل شفا عطا فرمائے اس بچی کو. ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج یہ کہ اللہ عز و جل کے ایک صفاتی نام ہے حی، اس کے ساتھ یا ملا کر یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجیے. اللہ نے چاہا تو ان کو صحت بھی حاصل ہوگی، تندرستی بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید ہمارے فاروق بھائی آپ نے فرمایا گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں اور بے برکتی ہے وغیرہ. تو آپ یہ سن لیجئے، اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد
یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. دوبارہ سن لیجئے, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. سہبارہ بھی سن لیجئے, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. 7 روز تک ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ پڑھیں, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, اور 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری, تنگ دستی, ناداری سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ان مسائل, ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین آپ کو روحانی علاج عرض کیا. آپ بھی یہ کیجئے. مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے گھر میں یہ مسائل پائے جا رہے ہیں وہ بھی عمل کر سکتے. جی یہ ہمارے توحید بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ بیمار رہتے ہیں, اس حوالے سے کیا اشارہ ملا استخارے میں؟ اشارہ بیماری کی طرف آ رہا ہے, تو ان کے لیے بہت پیارا سا عمل ہے بیمار عابد میں سے. تو اگر بیمار عابد ان کے پاس نہیں تو انہیں گزارش ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں اور اس سے اس وظیفے کو دیکھ بھی لیں, اور انشاءاللہ ضمن میں اسے عرض بھی کرتا ہے. تو عمل سن لیجئے کہ عمل کے دوران مریض سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے رہے, کیٹی یا دوسرے مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے نہ ہوں. اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند 21 بار سورۃ القدر اس طرح پڑھے کہ مریض سنے, مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے. مریض وقتاً فوقتاً اس میں سے پیتا رہے. یہ عمل 3 دن تک مسلسل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل بخار یا جو بیماری ہے انشاءاللہ جاتی رہے گی. اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کو حسن اعتقاد کے ساتھ, اور اس کے جو شرائط وغیرہ ہیں اوراد و وظائف کے, مثلا اس میں نمازوں کی پابندی یہ شرط ہے, اور سنتوں پر عمل بھی ہو, واجبات کی پابندی بھی ہو, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کما حقہ آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی. آئیے آپ کے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رشید والدہ کا نام عزیزہ بی بی. مسئلہ یہ کاروبار میں برکت نہیں آتی ہے, اب کام کرتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کیا چکر ہے, کیا سمجھ نہیں آ رہی. محمد رشید بھائی کاروباری پریشانی اور دیگر مسائل بیان فرمایا آپ نے, ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. محمد رشید بھائی ان کے حوالے سے روحانی علاج شاہ فرما دیجیے کہ مسائل کا حل عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی کاروباری پریشانی دور فرمائے. روزانہ فجر کی نماز کے وقت سنت قبلیہ جو ہوتی ہے نا, یہ ادا کرنے کے بعد فرض اور سنت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے, اس درمیان میں 550 مرتبہ پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. یہ 550 مرتبہ پڑھ کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی, کاروبار میں بھی برکت ہوگی, اور جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی ساتھ محمد رشید بھائی آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ ہر جمعہ رات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شریک ہوا کریں, اور نیکوں کے قرب میں, اچھے لوگوں کے قرب میں, عاشقان رسول کے قرب میں, مانگی جانے والی دعاؤں میں بہت اس کی یعنی کہ برکتیں ہوتی ہیں. کہ اعلیٰ حضرت کا ایک قول بھی یاد آ رہا ہے مجھے کہ فرماتے ہیں کہ جہاں کسی دینی اجتماع میں 40 بندے جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ عز و جل کا ولی بھی موجود ہوتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان ہفتہ وار اجتماعات میں سینکڑوں اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ہزاروں اسلامی بھائی ہوتے ہیں, تو نہ جانے اس میں کتنے اولیاء کرام موجود ہوں, ہم جنہیں نہ پہچان پاتے ہوں, لیکن ان کے قرب میں کوئی دعا قبول ہو جائے, ان کے قرب میں دعا کرنے کی برکت سے ہماری دعا قبولیت کے مقام پر پہنچ جائے اور ہماری بگڑی بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.